یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسماء بطول۔ ہم چونکہ عشرہ رحمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور رمضان المبارک کے پہلے روزے کی فضیلت اور اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے روزے کی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام الاخر یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے بڑی اپنی نعمت سے ہمیں نوازا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی، کہ اس رمضان کے مہینے میں انزلہ نازل کیا گیا فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت پوشیدہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، اس بابرکت مہینے کو پالے تو وہ یقیناً ضرور روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا پھر وہ سفر میں ہو، فعدۃ، تو وہ ان گنتی کے دنوں کو فی الایام الاخر، دوسرے دنوں میں ان گنتی کے دنوں کو پورا کر لے۔ یعنی اگر وہ رمضان کے مہینے میں بیماری کا شکار ہو یا پھر وہ کسی دور دراز سفر پر نکلا ہوا ہو اور اسے اس چیز میں مشکل ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ بعد میں وہ گنتی کے دنوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی، وہ تمہارے لیے مشکل یا وہ تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم بعد میں ان گنتی کے دنوں کو پورا کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میری بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک اس آیت مبارکہ کے اندر روزے کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آسانی کی بات بھی بتا دی، واضح فرما دی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کو جس اسلوب کے تحت گزارنا ہے وہ اسلوب اور بہترین ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کے مطابق اگر تم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہو تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور بے ضرور سرفراز ہوگے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ روزہ، اور اس سے پہلے ہم رمضان پر اگر گفتگو کریں تو رمضان سے مراد تپش ہے، رمضان سے مراد گرمی کی شدت ہے۔ رمضان کے کئی معنی ہم یہاں بیان کریں گے، ان میں سب سے پہلے رمضان کا پہلا جو معنی ہے وہ ہے کہ رمضان رمز سے نکلا ہے، اور رمز سے مراد جلانا کے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو رمضان ہے اس کے اندر بندہ مومن اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، یعنی جس طرح بھٹی میں اگر بندہ مومن
اپنے آپ کو ڈال دے تو وہ بھٹی یعنی وہ رمضان کی جو جلا دینے والی کیفیت ہے وہ اس کو سرخروئی دیتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے رمز سے مراد گرم زمین سے پاؤں جلنا، یعنی انسان اپنے نفس کو جلاتا ہے، اس کے اندر جو برے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں ان تمام خصائل کو اپنے اندر سے اپنے نفس سے وہ دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا جو تیسرا معنی ہے اس سے مراد ہے گرم پتھر، کہ جب گرم پتھر پر پاؤں رکھا جاتا ہے تو پاؤں جل جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی وہ عادات، وہ عادتیں جو ہم پچھلے پورے 11 مہینے میں کرتے رہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بری ہو سکیں، ان تمام چیزوں سے احتراز کر سکیں اور پرہیز کر سکیں۔ اسی طرح جو اس کا آخری معنی میں یہاں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان المبارک کے رمز سے مراد برساتی بارش، یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح آگے بھی حدیث مبارکہ میں ہم یہ واضح کریں گے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر ہر چیز کا انعام فرماتا ہے، ہر چیز کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح رمز سے مراد برساتی بارش ہے کہ اللہ رب العزت انعام و اکرام کے ساتھ اپنے بندہ مومن کو جو اس کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے اس کے دل پر انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے، جس کے بعد وہ باقی پورے 11 مہینے اس تمام پریکٹس میں رہتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ فالو کرتا رہتا ہے جو ایک رمضان کے اندر 30 دنوں کے اندر وہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اسوہ حسنہ ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنانی، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، غلقت یعنی بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت ایسے تمام راستے فراہم کرتا ہے کہ بندہ مومن اپنے گناہوں سے دور ہو سکے اور اللہ رب العزت کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی محبت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت اگر کوئی بندہ مومن چلا جاتا ہے یا پھر اس کا وقت آخر آ جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو نہایت باعث عظمت و فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں بالخصوص جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہوں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے لیے اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی آدم کے بیٹے کے لیے رمضان کے مہینے میں اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اور 10 گناہ سے لے کر ایک نیکی جس کا عام روزمرہ زندگی میں 10 گناہ تک ہمیں اجر ملتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت اس برکت کو بڑھا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سوائے روزے کے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے الا الصوم فانہ، سوائے اس میں سے روزے کے، صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ یعنی بندہ مومن جو پورے دن مشقت برداشت کرتا ہے، جو بھوک برداشت کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو مارتا ہے، برے عمل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن جب میرے لیے اتنی محبت، میری اس محبت میں اپنے نفس کو مارتا ہے اور وہ تمام کام سر انجام دیتا ہے، وہ تمام افعال سر انجام دیتا ہے جو مجھے پسند ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو پھر میں ہی اس کو جزا عطا فرماتا ہوں، اور یقیناً پھر اللہ رب العزت کی جزا کیا جزا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
ان میں سے ایک خوشی تو یہ ہے کہ جب بندہ مومن افطار کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر انعامات و اکرام نازل فرما دیے جاتے ہیں. اس کے سامنے افطاری کی صورت میں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں. ایک خوشی اس کو اس وقت میسر آتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت میسر آتی ہے کہ جب جس ذات سے, جس ہستی سے وہ محبت کرتا ہے, وہ رب تعالیٰ, وہ محبوب رب کریم اس کے سامنے آتا ہے, یعنی دیداری الہی جب اس کو ملتا ہے, میسر آتا ہے, تو اس وقت اس بندہ مومن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں یہ دو خوشیاں ہیں جو بندہ مومن کو بہت زیادہ پیاری ہیں اور دو خوشیاں عطا ہوتی ہیں. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو مہک ہے دوران روزہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کی منہ کی مہک ہے, اس کے منہ کی بو ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں وہ خوشبو سے بھی زیادہ مجھے پسندیدہ ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے, روزہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے, برائیوں سے, منکرات سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں. رمضان کے ان تمام حروف کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت, کوئی نہ کوئی اچھائی, کوئی نہ کوئی مثبت سوچ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم پورے رمضان میں اس کی فیوز برکات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو سکیں. ان میں سب سے پہلے رمضان کے اندر را ہے, اور را سے مراد رضائے الہی ہے, خوشنودی ہے اللہ رب العزت کی, اللہ رب العزت کی محبت ہے. پھر اس کے بعد را کے بعد رمضان میں میم آتا ہے, اور میم سے مراد محبت الہی ہے کہ بندہ مومن جب اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں اپنے تمام اعمال کو سر انجام دیتا ہے. پھر اس کے لیے صبح کا اٹھنا, تہجد میں اٹھنا, نماز کے لیے اٹھنا, اور پورے دن پھر روزے کے ساتھ رہنا, اس کو یہ اپنی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا, بلکہ وہ اس کو اللہ رب العزت کی رضا سمجھتے ہوئے اپنے اوپر طاری رکھتا ہے, اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرماتا ہے. پھر اسی طرح دعد سے مراد زمان الہی ہے, یعنی اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں وہ چلا جاتا ہے, اللہ رب العزت کی ضمانت میں چلا جاتا ہے, اللہ رب العزت کی امان میں چلا جاتا ہے. پھر الف سے الفت بنتا ہے کہ رب تعالیٰ کی الفت اسے نصیب ہو جاتی. اور پھر آخری بچتا ہے نون, تو اس نون سے مراد نور الہی ہے جو اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے, اس کے دل کو پاک مطہر صاف کر دیتا ہے, اجلا کر دیتا ہے, تاکہ اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل کے اندر اپنا گھر کر لے, اور باقی 11 مہینے وہ اسی کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو گزارے, اپنی اسی کیفیت میں رہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات بتائے گئے ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو شفل کرتا رہے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق چلاتا رہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان, کہ جس نے قیام فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں, اس حالت میں ایمان و احتسابا, یعنی ایمان اور احتساب کی کیفیت میں, حالت ایمان میں اس نے قیام فرمایا. اور قیام سے مراد کیا ہے؟ یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے. یہاں قیام سے مراد تراویح کے بعد اگر کوئی شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کی یاد میں کھڑا ہوتا ہے, اس سے مراد قیام ہے. تو حضور فرماتے ہیں جو شخص ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت جب ہم قیام کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح اسی وقت پیدا ہوا ہوا بچہ, یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی گرد نہیں ہوتی کسی برے عمل کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان کے حوالے سے فرماتی ہیں, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تو شد مئزرہ، تو وہ اپنی کمر کو کس لیا کرتے، ثم لم یأتی فراشہ، تو وہ اپنے بستر پر نہ جاتے، حتی ینسلخہ، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دنوں میں پورا دن تذکیر و تحلیل فرماتے ہیں، ذکر میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، گر گراتے ہیں اور معافی اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 بار، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ 70 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ اس بات پر سوچنا چاہیے کہ گو کہ وہ رمضان ہو یا پھر رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور بالخصوص جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ وہ رمضان کے دنوں میں زیادہ تر اپنا وقت عبادات میں گزارا کرتے، اللہ کی یاد میں صرف کیا کرتے، اللہ رب العزت کو منانے میں صرف کیا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو حضور کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ میں روزے کی تاریخ کے حوالے سے بھی چند نکات یہاں بیان کروں گی، تو ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ روزے کی تاریخ یہ ہے کہ دیگر امتوں کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیگر امتوں کے اوپر بھی پہلے فرض تھے، جس طرح یہ روزے، یہ رمضان تم پر فرض کیا گیا۔ تو جو دیگر امتیں تھیں وہ کس طرح سے روزوں کو ادا کیا کرتی تھیں، ان کا وقت کیا ہوتا تھا، ان کا دورانیہ کیا ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ تو اس کے حوالے سے کئی روایات میں آتا ہے کہ 2 بنیادی فرق ان کے اور ہمارے روزوں کے اندر ہیں، لیکن دین اسلام نے اس کے اندر کچھ اصلاحات فرمائیں کہ جس طرح پہلے کے روزوں میں جو پہلی امتوں پر فرض تھے ان کا دورانیہ قدرے زیادہ تھا، لیکن دین اسلام نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالخصوص اللہ رب العزت نے اس دورانیوں کو کم فرما لیا۔ اس کی ایک روایت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن کام کاج کے بعد جب وہ اپنے گھر پر آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ کھانے کا اہتمام کیجیے۔ جب وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تو وہ جو صحابی تھے وہ کچھ دیر استراحت کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور اس دور میں یعنی پچھلی امتوں پر اس طرح روزے ہوا کرتے تھے، اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے بھی اس طرح روزہ رکھا تھا کہ جیسے ہی رات میں سونے کے لیے آنکھ لگ جاتی اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے سحری نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے جب انہوں نے دوبارہ سحری وہ نہ کر سکے اور رات کے کھانے پر ہی انہوں نے اپنی سحری کو مکمل کرنا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی آنکھ لگ گئی، اب وہ صبح تک نماز انہوں نے پڑھی اور انہوں نے اپنا روزہ کنٹینیو کیا، اور پورا دن وہ بڑی نقاہت کے عالم میں، بڑی کمزوری کی حالت میں انہوں نے گزارا۔ اور پھر جب اس کا پورا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ رات سے اپنے روزے کا آغاز کیا کرتے تھے، لیکن امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالخصوص اس کی تخصیص فرمائی گئی کہ سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری کے ٹائم تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اپنے روزے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری اس کی ایک روایت میں آتا ہے، جو دوسرا اس کا ایک تقابل بیان کرتے ہیں ہم، یا پھر ایک فرق بیان کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی آسانی کے مطابق کسی بھی مہینے کے اندر اپنے روزوں کو فکس کر لیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ فکس کر دیا کہ اسی مہینے کے اندر جو پوری امت مسلمہ ہے وہ رمضان کے روزے رکھے گی۔ تو یہ 2 فرق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح فرمائے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پہلے عشرے اور پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں کو، سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.